علم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ خضر سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ سندھ میں سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شیخ کے صبر و قناعت اور توکل کی انتہا یہ تھی کہ ساری زندگی مال دنیا کے نام پر ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ حضرت شیخ خضر سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا طویل حصہ ایک قبرستان میں گزارا، پھر آپ سیستان کے باہر ایک پہاڑ میں سکونت پذیر ہو گئے، جہاں سارا وقت عبادت، ریاضت، مجاہدے اور یاد الہی میں گزارا کرتے۔ حضرت خضر سیستانی نے ایک تنور بھی بنوایا تھا۔ جب شدید سردی کا موسم آتا تو آپ اس تنور کو جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھر دیتے، پھر برفانی راتیں اسی تنور کے قریب بسر کرتے۔ حضرت شیخ خضر سیستانی سردی اور گرمی میں ہمیشہ ایک ہی لباس استعمال کرتے اور وہ لباس ایک تہبند پر مشتمل ہوتا۔ پہاڑ میں مقیم ہونے کے بعد شہر سے آپ کا رابطہ کم و بیش ختم ہو جاتا۔ اہل دنیا سے اجتناب کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست نہیں تھا۔ حضرت شیخ درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کرتے۔ مغل شہزادے دارا شکوہ نے اپنی مشہور تصنیف سفینۃ العالیہ میں ایک مقام پر تحریر کیا ہے، ایک بار سیستان کا حاکم حضرت شیخ خضر سیستانی کی زیارت کے لیے پہاڑ پر حاضر ہوا۔ اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا۔ حاکم سیستان نے دیکھا کہ حضرت شیخ پر استغراق کا عالم ہے اور آپ جلتی ہوئی دھوپ میں ایک تپتے ہوئے پتھر پر بیٹھے ہیں۔ حاکم دبے پاؤں آگے بڑھا، مگر حضرت خضر نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا۔ پھر وہ آپ کے قریب پہنچ کر اس زاویے سے کھڑا ہو گیا کہ سورج اس کی پشت پر آ گیا اور حضرت شیخ چند لمحوں کے لیے حاکم کے سائے میں آ گئے۔ حاکم کی نیت یہی تھی کہ حضرت شیخ کچھ دیر کے لیے تیز دھوپ سے محفوظ رہیں۔ پھر جیسے ہی حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ پر حاکم سیستان کا سایہ پڑا، آپ نے آنکھیں کھول دیں اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ میں اس علاقے کا حکمراں ہوں۔ حاکم سیستان نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ عرض کیا، آپ کی زیارت سے شرفیاب ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیا تم نے زیارت کر لی؟ حضرت شیخ خضر سیستانی نے حاکم سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کے صدقے میں یہ دولت دیدار بھی مجھے حاصل ہو گئی۔ حاکم سیستان نے فرط ادب سے کسی قدر خم ہوتے ہوئے کہا، اگر مقصد پورا ہو گیا ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حضرت شیخ خضر سیستانی نے ایک خاص شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا، اگر آپ مجھے کسی خدمت کا موقع عنایت کریں تو یہ میرے لیے انتہائی سعادت ہوگی۔ حاکم سیستان حضرت شیخ کے روبرو اپنے انکسار کا مظاہرہ کرنے کے لیے مزید خمدار ہو گیا۔ میرے بھائی، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ حضرت شیخ خضر سیستانی نے نہایت بیزاری کے ساتھ پوچھا۔ بفضل خدا میرا کوئی ایسا کام نہیں جسے تم انجام دے سکو۔ میں جانتا ہوں، مگر پھر بھی شیخ مجھے کسی خدمت کا موقع مرحمت فرمائیں۔ حضرت شیخ خضر سیستانی کی بیزاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، مگر پھر بھی آپ نے نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا، اگر میں تمہیں اپنی کسی خدمت کا موقع دوں تو کیا تم اسے خوش دلی کے ساتھ سر انجام دو گے؟ حاکم سیستان حضرت شیخ کی بات کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، شیخ آپ حکم تو دیں، تم نے اپنا یہ سایہ مجھ پر جو ڈال رکھا ہے اسے بلا تاخیر دور کر دو۔ حضرت شیخ سیستانی نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں کسی دوسرے سائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے حاکم سیستان کے چہرے پر جو مسرت کا رنگ ابھر آیا تھا وہ اس طرح ڈوب گیا جیسے آندھی کا کوئی تیز جھونکا کسی چیز کو چھو کر گزر جائے۔ اور دوسری خدمت یہ ہے کہ تم جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ حضرت شیخ خضر نے فرمایا۔ حاکم سیستان کو محسوس ہوا کہ جیسے ایک تنہا شخص نے کسی لشکر جرار کو شکست دے دی ہو۔ وہ خجالت کے پسینے میں ڈوبا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا اور اتنی دور جا کر کھڑا ہو گیا کہ اس کا سایہ حضرت شیخ خضر سیستانی پر نہ پڑے۔ حضرت خضر نے نظر اٹھا کر حاکم سیستان کی طرف دیکھا اور نہایت ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، جب ہم دونوں کے درمیان بات طے ہو چکی ہے تو پھر تم کیوں کھڑے ہو؟ حاکم سیستان نے نہایت شکستہ لہجے میں عرض کی، میں شیخ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے واپس ہوا ہوں۔
مگر پھر بھی میری یہ تمنا ہے کہ اس خاص موقع پر جب آپ یاد حق میں مشغول ہوں تو میرے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ حاکم سیستان کی درخواست سن کر حضرت شیخ نے نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا، حق تعالیٰ مجھے اس وقت کے لیے زندہ نہ رکھے جب میرے دل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کا خیال آئے۔ یہ تھے سلسلہ قادریہ کے جانباز حضرت شیخ خضر سیستانی، اور یہ تھی ان کے جینے کی ادا۔